اہل بیت چینل سے شب شہادت امام حسن علیہ السلام، دوسرے امام کی شہادت کی مجلس ہے 28 سفر۔ یہ اس امام کی شہادت کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ آلموسٹ 39 ایئرس کے بعد یہ شہادت ہوئی۔ 11 ہجری 28 سفر کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے، اور 50 ہجری 50 ہجری 28 سفر مدینہ منورہ، دونوں شہادتیں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بڑی مصیبت کا دن تھا، قیامت کا دن، کہ سبط اکبر کی شہادت۔ ظالمین نے میرے مولا حسن کو ایک شدید زہر کے ساتھ، ان کی زوجہ جودہ کہ جو ایک ظالمہ تھی، اس نے کسی کے فورس پہ آ کر زہر دیا تھا، اور میرے مولا حسن عالم غربت میں شہید ہو گئے۔ میرے مجلس کا آغاز بڑا مشہور سورہ کوثر سے سٹارٹ کیا، اس لیے کہ سورہ کوثر جو ہے کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا کہ میں میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور اللہ نے جب وعدہ کیا تو اس کو ایسے پورا کیا کہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے تھے۔ ایک ہلکا سا سکیچ کھینچوں میں جب مولا حسن کی شہادت کی مجلس پڑھ کہ مولا حسن کی ولادت 15 رمضان کو ہوئی تھی، اور 3 ہجری یا 2 ہجری جو بھی ہے مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ کا رسول اتنے خوش تھے کہ سورہ کوثر کی تفسیر میری نسل کا آغاز ہو گیا۔ مولا حسن بڑے شیریں سخن تھے، کم سخن تھے۔ آپ کی زندگی عالم اسلام کے لیے ایک حجت ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق سے دنیا میں اسلام کو پروپوگیٹ کیا۔ بڑا ظلم کا زمانہ مولا حسن نے دیکھا، اور آپ کے پیریڈ میں وہ ظلم ہوا کہ آپ کے سامنے آپ کے نانا کی شہادت ہے، اس کے بعد وہ ظلم عظیم ہوا کہ حق علی چھینا گیا، ماں کا دروازہ جلایا گیا، بیٹے کے سامنے، بچوں کے سامنے ماں کو شہید کیا گیا۔ وہ عظیم مصیبت امام حسن علیہ السلام نے دیکھی۔ میں انشاءاللہ مصائب کے وقت پڑھوں گا کہ مولا حسن کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ کیا تھی۔ خود امام حسن کی زبانی، اس کے بعد کا وہ پیریڈ کہ 24 برس میرا مولا صبر کرتا رہا، امام حسن دیکھتے رہے۔ پھر مولا کا زمانہ آیا، مولا کے زمانے میں ظالمین نے جو امام علی کو اذیتیں پہنچائی، وہ سارا زمانہ امام حسن دیکھتے رہے اور باپ کے ساتھ صبر کرتے رہے۔ 40 ہجری میں امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بابا کے سر پہ ظالم نے تلوار مار کے میرے بابا کے سر کو زخمی کیا، اور 3 دن کے اندر علی دنیا سے گزر گئے۔ 40 ہجری 21 رمضان کو امام علی کی شہادت ہے، وہاں سے آلموسٹ 10 ایئرس تک امام حسن کا پیریڈ ہے۔ حسن نے اپنے زمانے میں وہ کام کیا کہ شیعت کو یونائٹ کیا۔ امیر شام جیسے ظالم کا زمانہ ہے، اور وہ مسلسل سازشوں کے تحت، منافقت کے تحت، ظلم کے تحت ظلم کرتا رہا۔ لیکن یہ میرے مولا حسن کا صبر ہے کہ ایسا صبر کیا حسن نے کہ اگر امام حسن کی آپ زندگی کو ڈیوائڈ کرو تو حسن کی عبادتیں ہیں، حسن کی شجاعت ہے، حسن کی سخاوت ہے، حسن کا حلم ہے، اور حسن کا علم ہے۔ یہ 4-5 چیزیں امام حسن کے ساتھ ہیں کہ شجاعت ایسی تھی امام حسن کی کہ صفین کا میدان ہے اور امام حسن کی تلوار چل رہی، اور باپ کی نصرت میں امام حسن نے سارے وہ ظالمین کو قتل کیا۔ اتنی شجاعت تھی کہ جنگ جمل میں جب مولا علی نے جناب محمد حنفیہ کو بھیجا، یہ امام حسن کے چھوٹے بھائی تھے، اور سامنے سے اتنا زبردست حملہ ہوا، محمد حنفیہ پیچھے ہٹ گئے۔ علی نے پکار کے کہا کہ بیٹا محمد آگے بڑھو، پھر محمد آگے بڑھے، لیکن دشمن کا شدت کے ساتھ
حملہ ہو رہا تھا، محمد حنفیہ کے ختم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے جب چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ علی نے محمد حنفیہ سے کہا کہ محمد تم واپس آؤ، اور امام حسن سے کہا کہ بیٹا تم جاؤ، اور مولانا حسن نے جا کے وہ کمال کیا کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے علی کی تلوار ہے جو چل رہی۔ جنگ کا اختتام کے بعد جب دونوں بیٹے امام حسن کے خیمے میں آئے، امام حسن اور محمد حنفیہ دونوں جب مولا علی کے پاس گئے تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ بھی آپ کا بیٹا ہے، حسن بھی آپ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے اور ان کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، کیا وجہ؟ تو علی نے کہا تھا کہ یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ اس کی ماں کے دودھ، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تو اس سے کئی باتیں سامنے آئی کہ اولاد کے اوپر ماں کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور کے لیے کہ جب بھی کوئی رشتہ بھیجو تو دیکھو کہ کہاں تم بھیج رہے ہو۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ میں یوتھ کو بول رہا کہ اپنے ریلیجن کو، اپنے فیتھ کو، اپنے یقین کو، اپنے بلیف کو، اپنے اسلام کو میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ ولایت امیر المومنین میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک ایسی جگہ ہمیشہ اپنے رشتے کو بھیجو، یا ایسی لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کا دور بہت ہی خطرناک دور ہے، یہ ایون ورلڈ کہ جس میں ہر طرف سے پریشر آ رہا اور لوگ جو ہے اپنے ریلیجن کو ہم کمپرومائز کر رہے ہیں۔ میں ان ماں باپ کو بول رہا کہ جن کی اولاد ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے ریز کرو، بچپنے سے اس طرح تعلیم دو کہ تمہارے بچے کبھی بھی کسی معاملے میں، کسی ماحول میں، کسی زمانے میں امام علی کی ولایت میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور آج کا زمانہ بالکل وہی ہے کہ لوگ کمپرومائز کر کے یہ کہنا کہ چلو مسلمان تو ہے بابا، صرف مسلمان ہونے سے نہیں ہوتا جب تک علی کی محبت یا ولایت امیر المومنین تمہارے دل میں نہ ہو۔ اس لیے میں یہ لڑکوں کو بولتا اور لڑکیوں کو بھی یہی بول رہا کہ کبھی بھی کسی سے اپنا رشتے کو مت جوڑو جب تک تم دیکھ لو کہ اس کے پاس کتنی علی کی محبت ہے، کتنی شیعت ہے، کتنا مذہب ہے۔ اس لیے کہ تم ایک لڑکے سے یا ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، اپنی بچوں کی ماں سے تم شادی کر رہے۔ اور نسل کی حفاظت کرنا، جنریشن کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بیٹھو اور نمازیں پڑھ لو، عبادتیں کر لو۔ عبادت واجب ہے، نماز واجب ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے، لیکن عبادتوں کے ساتھ ولایت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آج تم ولایت میں کمپرومائز کرو گے تو تمہارا جنریشن خراب ہو جائے گا، تمہاری نسل خراب ہو جائے گی۔ اور آج وہی ہو رہا کہ کس انداز سے، کتنے آسانی سے یہ نسل کی تباہی ہو رہی۔ تو میری خواہش ہے جب میں مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا، امام حسن کا وہ پیغام کہ کبھی بھی جنریشن کی حفاظت کرنا، always try to protect your generation۔ اگر تم پروٹیکٹ کر لو گے تو تم ایک لڑکا یا لڑکی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، اپنی پوری نسل کو پروٹیکٹ کر رہے۔ اور اگر بچے تمہارے دیندار نکل جائیں گے تو اس میں فائدہ یہ ہے، ماں باپ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا بھی یا ایک لڑکی بھی دیندار نکل جائے تو وہ قیامت تک، روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں 7 جنریشن کو اوپر اور 7 جنریشن کو نیچے بخشوا دے گی۔ مولا حسن کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ میرے یوتھ کو میں بول رہا کہ آج 28 سفر ہے۔ اب میں ماں باپ کو بول رہا کہ پلیز یہ 28 سفر 28 سفر کو ایزی مت لو۔ 28 سفر ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ کتنے بچوں کو معلوم ہے؟ کتنے گھروں میں اس وقت ایام عزا ہے، عزاداری ہو رہی، لیکن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے امام حسن علیہ السلام اور اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ کہ یہ 28 سفر کوئی معمولی دن نہیں ہے، کوئی چھوٹا دن نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن 2 معصوم کی شہادت ہے، بی بی زہرا مظلوم، بی بی زہرا یتیم ہوئی، اور مولا حسن کی بھی شہادت ہے۔ تو ہم بچوں کو بتانا دین کی حفاظت۔ دیکھیے اب ایام عزا تیزی کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے، بالکل لاسٹ ڈیز میں ہم پہنچ گئے، لاسٹ سٹیج میں ہم پہنچ گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایام عزا ختم ہو جائیں گے تو ہم بیک ٹو نارمل، ہم اپنی نارمل لائف میں چلے جائیں گے۔ نارمل لائف میں جانا نہیں ہے۔ تم 2 مہینے 8 دن جو تم نے سیکھا ہے، 2 مہینے 8 دن تم نے جو عزاداری کی ہے، اس عزاداری کو پورا اس انداز سے کیری کرو آئندہ سال تک۔ اب ریسپانسبلٹی کو سمجھو کہ اتنا بڑا سیکریفائز امام حسین نے کیا، مولا حسن نے کیا، اس سیکریفائز کو اپنے بچوں تک پہنچاؤ۔ یہ بھی تعلیمات آل محمد ہے۔ جتنا تم یہ کرو گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔
اس لیے اس کا فائدہ کہ آج کے زمانے میں اگر آپ بچوں کے ساتھ دین کی بات نہیں کرتے، اسلام کی بات نہیں کرتے، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہیں اور چلے جائیں گے، تم کہیں اور چلے جاؤ، تم کتنے دن زندہ رہو گے؟ ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ تم چلے جاؤ گے، تو وہی اولاد تمہارے اوپر کوئی فاتحہ نہیں پڑے گی اگر تم نے دین نہیں بتایا، اس وقت تم ریگریٹ کرو گے۔ یہ لائف یہاں کی، اس دنیا کی، یو کے کی لائف 60 70 80 90 ایئرس، اس کے بعد جانا گا ہے ایٹرنل زندگی، تمہاری ایٹرنل زندگی کی حفاظت کر، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر تم نے ایٹرنل زندگی کو بچا لیا۔ مولا حسن کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو اتنی منافقت کی، اور ایگزیکٹلی وہی آج ہو رہا کہ منافقت، ہپوکریسی اپنے کمال کے اوپر ہے۔ اس زمانے میں بھی یہی حال کہ ہم پاس گرڈس ہی نہیں ہے کچھ بولنے کی، حق بولنے کی عادت ڈالو۔ مولا حسن نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے، مولا حسن نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ حق بولو، ہمیشہ سچ بولو، اور ظالم کا ساتھ مت دو، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو۔ امام حسن کی زندگی ایک ہمارے لیے ایک حجت ہے، امام حسن کی زندگی ہمارے لیے کمال ہے کہ اگر مولا حسن کی زندگی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم زندگی کو ویسے گزارے تو آپ کے بچے ویسے نکلیں گے جیسے امام حسن چاہتے ہیں۔ دوستو، سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو، قربانی کے جذبے کو پیدا کرو، بچوں کو ٹائم دو۔ میں پیرنٹس کو بول رہا، just give them some time 15-20 منٹ۔ میں کیا بولوں آپ کو کہ کیسے کیسے واقعات، میں یو کے آیا تھا ابھی، اور یو کے میں کیا حال ہے، یو کے کیا امریکہ، ہر جگہ وہی، پوری دنیا میں یہی حال ہے، سب کانٹیننٹ میں بھی یہی حال ہے۔ تو کوشش کرو کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا یہ سب سے زیادہ لازم ہے۔ نسل کا پروٹیکشن اٹس یور ریسپانسبلٹی، جنریشن کا پروٹیکشن اٹس یور ریسپانسبلٹی۔ امام حسن کی بارے میں بتاؤ کہ مولا حسن کا سیکریفائس کیا تھا، مولا حسن کس طرح ایسے ماحول میں امام حسن نے وہ کام کیا کہ شیعت کو یونائٹ کر کے، شیعت کو مضبوط کر کے رکھا۔ کوفے سے لے کے مدینے تک، جب کوفے میں امام علی کی شہادت ہوئی تو اس وقت کیا حالات تھے، وہاں سے پوری شیعت کو لے کے مدینے منورہ آئے، اور مدینے میں آ کے مولا حسن نے 10 سال مدینے میں زندگی یہ گزار کے وہ کام کیا کہ شیعت یونائٹ ہو گئی، شیعت ایک جگہ پہ آ گئی۔ یہی وہ فرض تھا کہ امام حسن نے اپنی زندگی میں پورا کیا۔ تو میری خواہش آپ سے بھی یہی ہے، میری ریکویسٹ آپ ماں باپ سے یہ ہے کہ امام کے بارے میں سنو، امام کے بارے میں کام کرو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اسمال سٹوریز بنا کے بچوں کو بتاؤ کہ مولا حسن نے کیا کام کیا۔ امام حسن کی زندگی کا ایک تیسرا پہلو یہ تھا کہ آپ بڑے سخی نے جنرس تھے، اتنا آپ تقسیم کرتے تھے کہ جب تک آپ کوفے میں رہے مولا کے ساتھ، کوفے میں بھی یہی حال تھا، مدینہ منورہ میں جب تھے، مدینہ منورہ میں بھی یہ حال تھا۔ کوفے کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے مسجد کوفہ کا کہ ایک شخص شام سے آیا تھا، سیریا سے آیا تھا، اور اس نے مسجد میں آیا تو مسجد میں دیکھا کہ نماز تو کمپلیٹ ہو گئی اور لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں۔ اس نے آ کے دیکھا کہ مسجد میں نماز پڑھ لوں، وہ نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے ایک گوشے میں، ایک کونے میں بیٹھا ہوا، کارنر۔ اس کو دیکھا، سلام ہوا، اس شخص نے کہا اس مسافر کو کہ میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ وہ آیا تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس نے کچھ سوکھی روٹیاں لی اور پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا، اور اس کے سامنے پیش کر دی اور کہا بھائی کھانا حاضر ہے، کھا لے۔ اس نے روٹیوں کو دیکھا، پانی کو دیکھا اور شخص کے چہرے کو دیکھا، بڑا مایوس ہو گیا، بڑا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اے اللہ کے بندے، آپ کو یہ مبارک ہو کھانا، میں تو حسن کے دسترخوان پہ جا رہا ہوں۔ امام حسن کا دسترخوان بڑا مشہور ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیں اس کی فضیلت کیا ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں ہر روز، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مولا حسن کا دسترخوان کرو، ان کے نام کا سفرہ کرو۔ رزق کے لیے بہترین سفرہ ہے، بہترین سفرہ، سال بھر پورا مہینہ تمہارا رزق کی حفاظت ہوتی۔ مولا حسن کا دسترخوان اتنا مشہور تھا کہ مدینے میں ہو یا کوفہ ہو، لوگ جب نئے مسافر آتے تھے، ٹورسٹ آتے تھے، تو وہ لوگ یا کوئی پاس ہو رہا تو وہ پوچھتے تھے کہ یہاں پہ اس شہر میں کسی سخی کا کھانا ہے، کسی سخی کا دسترخوان ہے، تو لوگ امام حسن کے دسترخوان کو بتاتے۔ جتنے غریب ہوتے، یتیم ہوتے، فقیر ہوتے، وہ مولا حسن کے دسترخوان پہ آ کے روٹی کھاتے، اور مولا حسن ان کو بہترین کھانا کھلاتے۔ یہ اتنا ثواب
کہ آپ بھی امام حسن کا دسترخوان ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، کوئی بات نہیں ہے کہ میں یہ نہیں بڑا لیوش کرو 100 آدمی کو بلاؤ، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کرو، بٹ ڈو اٹ اس لیے ڈو اٹ کہ اگر تم وہ کرو گے تو تمہارا رزق کھلا رہے گا. کچھ مت کرو، ایک سفرہ لو، روٹی کباب کوئی بھی چیز رکھو، پانی کا گلاس رکھو، مولا حسن کو نظر دے دو، 5 مرتبہ سلوات پڑھو، 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو، اس لیے کہ سورہ کوثر میرے مولا حسن کی تفسیر بن کر آیا تھا، سورہ کوثر کی تفسیر بن کر مولا حسن آئے تھے. آپ یہ کریں، کر کے سلوات پڑھ کے امام حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ کیا فائدہ ہے اس دسترخوان کا. میں حیرت ہوتی ہے مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق کا پرابلم ہے، رزق کا پرابلم. یہ نظر نیاز جتنا تم کرو گے اتنا تمہارا رزق کھلتا جائے گا. امام حسن کا سفرہ پوری دنیا میں مشہور ہے، مدینہ منورہ میں بھی مشہور ہے کہ آج بھی مولا حسن کا دسترخوان وہاں پہ ہوتا ہے. تو مولا حسن کا دسترخوان ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، اردو کی چاند کی 15 تاریخ کو، ایام ازا کو چھوڑ دو، اب نیکسٹ منتھ ربیع الاول جب آ رہا تو ربیع الاول میں 15 تاریخ کو آپ مولا کا دسترخوان کرو. اب دیکھنا کہ 1 مہینے تک اس کی برکت کیسی ہوتی، لیکن برکت اسی رزق میں ہوگی جو رزقاً حلالن طیبن ہو. اگر حلال رزق کے ساتھ تم سفرہ کر رہے تو اس میں تم کو فائدہ ہوگا. حسن کی ماں کا حق دے کے اگر کر رہے تو اس میں تم کو فائدہ ہوگا. یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. وہ فقیر مولا حسن کے دسترخوان کا اس نے ذکر کیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کو مبارک ہو، میں جاتا ہوں حسن کے دسترخوان. وہ سیدھا امام حسن کے جہاں آپ کا سفرہ تھا وہاں آیا، بیٹھ گیا دسترخوان میں. مولا حسن خود موجود تھے، اور جب اس نے کھانا کھانا شروع کیا، میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، جب کھانا کھانا شروع کیا اس نے اپنے پاس سے ایک برتن نکالا، ایک باؤل نکالا، ایک پلیٹ نکالی، اور ایک لقمہ خود لیتا تھا اور ایک لقمہ اس میں رکھتا تھا. امام حسن علیہ السلام کی نگاہ پڑی. مولا حسن آئے، آ کے اس سے کہا کہ اے شخص، اے اللہ کے بندے، تجھے جتنا کھانا ہے تو کھا لے، جتنا تجھے کھانا ہے پیٹ بھر کے کھا لے، اور اگر تو اپنی بیوی بچوں کے لیے لے کے جانا چاہتا، اہل و عیال کے لیے، اپنی فیملی کے لیے لے کے جانا چاہتا، تو میں تجھے الگ سے دے دوں گا. بس وہ امام حسن کو ایسے دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اے فرزند رسول، میری فیملی کوئی نہیں ہے یہاں پر، میں اپنے اہل و عیال کے لیے لے کے نہیں جا رہا. ابھی میں مسجد کوفہ میں گیا تھا نماز کے لیے، لیکن جب نماز پڑھ کے چلنے لگا تو میں نے ایک ایسے اللہ کے بندے کو دیکھا کہ جو اتنا غریب ہے، اتنا غریب ہے کہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا، تو میں اس کے لیے لے کے جانا چاہ رہا. تو مولا حسن نے کہا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا، میں تو مسافر ہوں، میں تو ٹورسٹ ہوں. امام نے کہا وہ میرے بابا علی ہے. اس کے بعد کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے حجرے میں لے کے جا کے کہا سنو، ہم بھی یہ کھانا نہیں کھاتے، ہم تو یہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو کھلاتے، ہم بھی اسی وضع کا کھانا کھاتے. وہ میرا بابا علی تھا، وہ رونے لگا، کہنے لگا ہائے میرا مولا، یہ آپ تھے، میری آپ کو جانتا نہیں تھا، مولا مجھے معاف کر دو. تو یہ کردار حسن ہے، یہ کردار حسن ہے کہ ایسا غریبوں کو، یتیموں کو. دوستو اب آپ انصاف سے بولو، اب ہم کتنے یتیم اور غریب کا خیال رکھیں؟ امام حسن کی سیرت کیا ہے؟ میں آج بول رہا، سب کو بول رہا، جو اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہا، کہ ابھی بھی موقع ہے، امام حسن کے نام پہ بیک ہوم پاکستان میں کسی یتیم کو بھیج دو، کسی غریب کو حسن کے نام پہ کھانا کھلا. بہت آسان ہے، یو کے سے آپ کو 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ بھیج سکتے، نہیں بھیج سکتے 20 پاؤنڈ سے فون کر کے بول دو وہاں پہ، اگر جو آپ کے لوگ ہیں کہ مثال کے طور پہ 20 پاؤنڈ کے جتنے بھی بن رہے کہ فلاں گھر میں دے دو، فلاں یتیم کو دے دو، فلاں بیوہ. یہ سیرت امام حسن ہے. عزیزو اگر تم مولا حسن کے نام پہ کسی غریب اور یتیم کو کھلاؤ گے تو تم یقین کرو میری بات پہ، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارے وریث دور ہوں گی، تمہارا سٹریس دور ہوگا، تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوگی. ایٹ لیسٹ یو کین سے کہ مولا حسن جو آپ کی سیرت تھی اس سیرت پہ ہم نے عمل. یہ سارے معصومین کی سیرت، راتوں کی تاریکی میں، راتوں کی اندھیرے میں میرا مولا علی روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر
یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی بن ابی طالب میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب یو کے میں جا کے اب غریب اور یتیموں کو بانٹو، دوستوں ضرور بانٹو. ہوم لیس یہاں پہ ہے، لوگ کرتے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، کئی ایسے انڈیویجلس ہیں کہ جو جا کے ہوم لیس کو دیتے. میں منع نہیں کر رہا ہوم لیس کو دینے کے لیے، لیکن تمہارے شہر میں، تمہاری سٹی میں، تمہاری کنٹری میں، جہاں جہاں سے تم آئے ہو، تمہارے رشتہ دار کتنے یتیم ہیں. اولاد حسن کتنے یہ غریب ہے، ایک وقت کا کھانا 28 سفر کو کھلا دو. ابھی بھی موقع 28 گزر گئے، کوئی مشکل نہیں ہے. فون کر کے کہ حسن کے نام پہ اپنے رشتہ داروں کو، اولاد حسن کو. کتنے ایسے گھر ہیں جب صبح چولہا سلگ رہا اور شام میں چولہا نہیں سلگ. اولاد فاطمہ، اولاد حسن. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ مولا حسن کے نام پہ کسی یتیم اور بیوہ کو کھانا کھلا دو. اتنا ثواب ہے کہ یو ول ناٹ بلیو کہ اس کا ثواب کیا ہے. ہر غریب کو، زیادہ نہیں بول رہا، 10 پاؤنڈ بھیج دو یار، 10 پاؤنڈ بھیج دو پاکستان. کتنے ایسے یتیم ہوں گے امام حسن کے نام. تو ایٹ لیسٹ تم بول سکتے ہیں مولا حسن کو کہ مولا حسن جو آپ کی سیرت تھی، اس سیرت پہ میں نے عمل کیا. ایٹ لیسٹ آئی کین سے ٹو امام حسن کہ مولا آپ کا یہ عمل تھا تو ہم نے کیا. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آج کے زمانے میں صرف آپ دعا کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. اور دعا وہ پاور ہے، دعا وہ طاقت ہے، دعا وہ شیلڈ ہے کہ دعا کے ذریعے تم جنت البقیع کو ریبلڈ کروا سکتے. اس لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت. کتنوں کو پتا ہے کہ یہ سال 100 ایئرس ہو گئے، 1444 ہجرہ، یہ 100 ایئرس ہو رہے جنت البقیع کو ڈسٹروائے کر دیا. ان لوگوں نے جو توڑا ہے جنت البقیع کو، وہ 100 سال ہو گئے. اور 100 سال سے ہمارے زمانے میں یہ ٹوٹی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے. ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ڈیٹ کیا تھی. ابھی ٹائم ہے، 8 شوال کمنگ جو رمضان کے بعد آیا. تو ہر سننے والے کو بول رہا کہ اس اویئرنس کو پیدا کرو، لوگوں سے بات کرو، لوگوں سے ڈسکس کرو. آپ جب بات کرو مومنین سے، مومنات سے بھی بول رہا، جب تم خواتین سے بھی بول رہا کہ جب تو ایک دوسرے سے بات کرو، بولو کہ یہ زمانہ، یہ مولا حسن کی شہادت کا ہم تابوت اٹھا رہے. تم آج تابوت اٹھا رہے. تابوت جب گیا تھا، بقیع میں دفن ہوا تیروں کی بارش میں، اور مولا حسن کی لہت تھی، گریف تھی، سایہ تھا. لیکن آج ظالموں نے توڑ کے اندھیرا کر دیا، ایک چراغ جلانے والا نہیں. تو میں آپ سے خواہش کر رہا کہ پلیز اپنی نمازوں میں، اپنے مجلسوں میں دعا کرو. واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر بھر دو اس کو کہ 100 ایئرس ہو گئے جنت البقیع کو انعدام کر دیا، جنت البقیع کو توڑ کے ان لوگوں کو، اس ظالمین کو 100 ایئرس ہو گئے. اور اٹس آور ریسپانسبلٹی، ہر شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے، ہر امام کے چاہنے والے کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم آج کے دور میں، آج کے پیریڈ میں سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے. اب دعا کرتے رہو، دعا کرو جیسا آپ اپنے لیے مانگتے ہیں نا کہ مولا مجھے give me this, give me this, give me this, give me this. کوئی مشکل نہیں، تم مانگو، یہ دعا کر کے مانگو. پھر دیکھو کہ تمہاری دعا میں جو لائف میں جو آبسٹیکل سے کیسے دور ہوتے، کہ تم نے وہ دعا مانگی ہے کہ جو مظلوم بی بی زہرا کے دل کو سکون پہنچائے گا. کم از کم امام حسن بولیں گے تو کہ میرا چاہنے والے کو میری فکر ہے. کتنی فکر ہے آج مولا حسن کی، کتنی فکر ہے ان کو، ان کی لہت توڑی بھی ہے اور ہم کچھ سوچ ہی نہیں رہے. تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، میں یہ نہیں بولا کہ روڈ پہ نکل کے پروٹیسٹ کروں، میں آپ سے یہ نہیں بولا کہ آپ یہ کام کرو. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں کہ اپنے گھر میں اپنے مسلح پہ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. ایٹ لیسٹ ٹمارو آئی کین سے ٹو مولا حسن کہ مولا حسن، میں نے آپ کی لہت کے بارے میں دعائیں کی تھی کہ پروردگار تو میرے مولا حسن کی لہت کو بنا دے، جنت البقیع کو ریبلڈ کر دے. یہ آپ کو بھی دعا دیں گے، آپ کو امام زمانہ دعا دیں گے. بس دوستو میرا وقت ہو گیا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. 28 صفر قیامت کا دن ہے. اس امام کی شہادت، کم سخن امام، شیریں سخن امام، میرا مظلوم امام، جس کی شہادت کی مجلس پڑھ رہا میں، مولا حسن کو
اوپر اتنا ظلم ہوا، امیر شام نے جادہ کو خریدا اور خرید کر اس کے ذریعے ایک ایسا زہر دلوایا، عزیزو ایسا شدید زہر تھا۔ امام حسن کا طریقہ تھا کہ رات میں اٹھ کے آپ پانی پیتے تھے تو آپ کے بستر کے قریب ہمیشہ پانی رہتا تھا۔ اس ظالمہ نے پانی میں زہر ڈال دیا، اور جب وہ پانی مولا حسن نے پیا تو یہ حال تھا کہ جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے، مولا بستر پہ تڑپنے لگے۔ عزیزو یہ وہ وقت آیا کہ بستر پہ جب تڑپ رہے تھے، مولا حسین فوراً اطلاع ہوئی تو حسین بھی آ گئے، عباس بھی آ گئے، سب خاندان والے، سب اہل بیت کے لوگ آئے، اور امام نے شہزادے قاسم سے کہا، ام فرما نے، کہ جاؤ بیٹا جا کے بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کو اطلاع دو۔ جب شہزادہ چلنے لگا تو اس وقت مولا حسن نے قاسم کو بلا کے کہا کہ نہیں بیٹا ایسے مت جاؤ، بلکہ بلا کے سر سے امامہ اتار دیا، سر پہ خاک ڈالی، گریبان کو چاک کر دیا، کہا اس آستینوں کو الٹ کے کہا ایسے جاؤ میری بہن کو، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے شہزادے قاسم نے جا کے گھر میں دخل باب کیا، فضا نے دروازہ کھولا، شہزادے قاسم کا یہ حال دیکھا، تڑپ کے چیخ مار کر رونے لگی، خیر تو ہے میرے شہزادے کی۔ بی بی زینب نے دیکھا، تڑپ کے رونے لگی، کہا میرے بھیا کو کیا ہو گیا بیٹا، تو کس حالت میں آیا؟ یہ دونوں بہنیں آئیں، آج بھائی سے لپٹ گئی، کہا بھیا یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آئے، اور آنے کے بعد عزیزو وہ وقت آیا کہ مولا حسن کے اطراف سارے بھائی بہنیں جمع ہو گئے۔ امام نے نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کے کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ، بس یہ کہنا تھا۔ قاسم نے امامہ پھینکا، مولا حسن کی جو بیٹیاں تھی شہزادیہ بی بی فاطمہ نے فوراً قدموں پہ گر کے کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی، تو بڑی محبت سے ہٹایا گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹی یا بیٹا باپ کی میت سے لپٹ کے روتا ہے تو بڑی محبت سے ہٹایا جاتا، لیکن ہائے کربلا کی سکینہ کیا کرے، 4 سال کی بچی ہے، حسین کے پامال لاشے سے لپٹی ہے اور ظالم شمر تازیہ نے مارا۔ سکینہ کربلا کے میدان میں تڑپ رہی تھی۔ عزیزوں وہ لمحہ آیا کہ مولا حسین نے بھائی کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور جب گھر سے جنازہ چلنے لگا تو بہنوں نے آگے سر پیٹ لیا۔ بی بی زینب بی بی ام کلثوم کہنے لگی بھیا حسن خدا حافظ۔ گھر سے تابوت چلا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر یہ جب تابوت واپس آنے لگا گھر کی طرف، بہنیں تڑپ گئی کہ یہ واپس کیوں آ رہا؟ آپ سمجھ گئے یہ کیوں آیا؟ خبر رسول کے پہلو میں حسن کی وصیت تھی کہ میرے نانا کے پہلو میں مجھے دفن کرنا، لیکن ایک ظالمہ عورت نے خچر پہ بیٹھ کے تیروں کی بارش کروا دی، مولا حسن کے جنازے پہ تیر چلے۔ عزیزوں 12 یا 14 تیر بھی مولا کے جسم تک پہنچے۔ امام حسن تابوت تو لے کے خیمے میں گھر میں آئے، جب گھر میں آئے تو شہزادی نے کہا بھیا غیر تو ہے، یہ تیروں کو کس نے برسایا؟ تو کہا کہ فلاں ظالمہ نے۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا، اب تڑپ کے روئیں گے، وہ لمحہ آیا کہ میت امام حسن کی تابوت سے نکالا گیا، نکال کے مولا حسین اور شہزادی زینب بیٹھ کے بھائی کے جسم سے تیر نکال رہے تھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی زینب کو بولوں بی بی یہ مدینہ ہے، آپ کو موقع ہے بھائی کے جسم سے تیر نکال لے، لیکن ہائے کربلا میں موقع نہیں ملے گا، آپ کے بھائی کا پامال لاشا ہوگا، تیر ہوں گے، آپ تڑپ کے کہیں گی کہ ہائے بھیا حسین میرے سر پہ چادر نہیں ہے بھیا، جسم تیروں سے بوچار ہو گیا، تیر جسم پہ آ گئے، آپ کو کربلا میں موقع نہیں ملے گا۔ آپ کا تابوت چلا اور چل کے جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں امام حسن کو دفن کیا گیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، دفن کیا گیا، وہاں سے امام حسن کو دفن کر کے مولا حسین، مولا عباس اور سارے لوگ واپس آئے۔ جب بیت الشرف پہنچے تو بی بی زینب انتظار میں تھی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب مرد دفن کر کے آتے تو گھر کی عورتیں انتظار میں رہتی۔ جیسے ہی حسین داخل ہوئے، بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا اور کہا ماں جائے بھیا حسن کو کہاں چھوڑ کر آ گئے۔ میں کہوں بی بی یا پرسہ دے لو،
کربلا میں موقع نہیں ملے گا، خیمے جلیں گے، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی اور کے پیٹ پہ تازیانے بلند